السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل قرآن ایجوکیشن ٹیچ بائی وجیہہ۔ آج کا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب علیہ السلام، اذکروا یاد کرو نعمتی، میری اس نعمت کو، التی جو انعمت عطا کی تھی میں نے، علیکم تم کو، وانی اور بے شک میں نے، فضلتکم تمہیں فضیلت بخشی تھی، علی العالمین اہل جہان پر۔ اے اولاد یعقوب، یاد کرو میری اس نعمت کو جو عطا کی تھی میں نے تم کو، اور بے شک میں نے تمہیں فضیلت بخشی تھی اہل جہان پر۔ پریویس لیکچر میں ہم نے دیکھا تھا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اپنے احسانات یاد دلائے تھے۔ اب ان کی تفصیل بیان کرنے کے لیے بنی اسرائیل سے دوبارہ خطاب کیا گیا ہے۔ یہاں پر آیا ہے فضلتکم علی العالمین، جہانوں پر فضیلت بخشی۔ اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے زمانے کے لوگ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لانے پر یہ فضیلت کنتم خیر امت فرما کر اس امت کو عطا کر دی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہتر میرے زمانے کے لوگ ہیں، پھر وہ لوگ جو ان سے ملیں گے، پھر وہ لوگ جو ان سے ملیں گے۔ نیکسٹ آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتقوا اور ڈرو، یومن اس دن سے جب لا تجزی کام نہ آئے گا، نفسن کوئی، ان نفسن کسی دوسرے کے، شیئن ذرا بھی، ولا اور نہ، یقبل منظور ہوگی، منہا اس کی طرف سے، شفاعتن سفارش، ولا اور نہ، یؤخذ قبول کیا جائے گا، منہا کسی کی طرف سے، عدل بدلے میں، ولا اور نہ ہی، ہم انہیں، ینصرون مدد پہنچے گی۔ اور ڈرو اس دن سے جب کام نہ آئے گا کوئی کسی دوسرے کے، ذرا بھی، اور نہ منظور ہوگی اس کی طرف سے سفارش، اور نہ قبول کیا جائے گا کسی کی طرف سے بدلے میں، اور نہ ہی انہیں مدد پہنچے گی۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر جو انعامات کیے تھے، انہیں وہ انعامات یاد دلانے کے بعد اب انہیں قیامت کے عذاب سے ڈرایا گیا ہے۔ بنی اسرائیل میں فساد کی اصل وجہ یہ تھی کہ وہ اپنے آباء و اجداد پہ، اپنے علماء پہ، اپنے انبیاء پہ بہت زیادہ ناز کرتے تھے کہ خواہ ہم جتنے مرضی گناہ کر لیں، جتنا مرضی برا کام کر لیں، ہمارے جو آباء و اجداد ہیں، ہمارے جو علماء ہیں، وہ ہمیں بخشوا لیں گے۔ ان کا یہ عقیدہ تھا۔ دوسری بات اس آیت میں یہ ہے کہ قیامت کے دن نہ کوئی سفارش مانی جائے گی، نہ کوئی کسی کو چھڑوا سکتا ہے، کسی کا کوئی عدلے کا بدلہ نہیں ہوگا، جبکہ کسی کی گرفتار شخص کو چھڑانے کی 3 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ کسی کی سفارش کام آ جائے، یا فدیہ دے کر چھڑوا لیا جائے، یا پھر زبردستی حملہ کر کے۔ قیامت کے دن ان تینوں میں سے کچھ بھی ممکن نہیں ہوگا۔ اس آیت سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے دن کوئی سفارش قبول نہیں ہوگی، مگر دوسرے مقامات پر وضاحت فرمائی کہ جس شفاعت کی نفی کی گئی ہے وہ کفار کے لیے شفاعت ہے۔ فما تنفعہم شفاعت الشافعین، بس انہیں سفارش کرنے والوں کی سفارش نفع نہیں دے گی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر بھی شفاعت ممکن نہیں ہوگی۔ فرمایا گیا، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، یہ سورہ بقرہ کی ہی آیت ہے۔ کون ہے وہ جو اس کے پاس اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے؟ ہاں، جس کے لیے اللہ تعالیٰ اجازت دے گا اس کے لیے سفارش ہوگی، اور وہ اسے نفع بھی ضرور دے گی۔ اس کے علاوہ قیامت کے دن اہل ایمان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کی احادیث متواتر ہیں۔ نیکسٹ آیات ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ اور جب، نَجَّيْنَاكُمْ نجات بخشی ہم نے تمہیں، من آل فرعون آل فرعون سے، یسومونکم جنہوں نے مبتلا کر رکھا تھا تم کو، سوء بدترین العذاب عذاب میں، یذبحون ذبح کرتے تھے، ابناءکم تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون اور زندہ رہنے دیتے تھے، نساءکم تمہاری عورتوں کو، وفی ذالکم اور اس حالت میں تمہاری بلاء آزمائش تھی، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، عظیم بہت بڑی۔ اور جب نجات بخشی ہم نے تمہیں آل فرعون سے جنہوں نے مبتلا کر رکھا تھا تم کو بدترین عذاب میں، ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو اور زندہ رہنے دیتے تھے تمہاری عورتوں کو، اور اس حالت میں تمہاری آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی۔
ان آیات سے بنی اسرائیل پر کیے جانے والے انعامات اور انہیں دی جانے والی فضیلت کی ساری تفصیلات شروع ہوتی ہیں۔ طبری نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل فرمایا ہے کہ فرعون اور ان کے درباریوں نے باہمی مشورہ کیا کہ بنی اسرائیل کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا کہ ان کی اولاد میں انبیاء اور بادشاہ پیدا فرمائے گا، تو انہوں نے مشورے سے متفقہ فیصلہ کیا، وہ یہ کہ ایسے آدمی مقرر کیے جائیں جن کے پاس چھریاں ہوں، وہ بنی اسرائیل میں چکر لگاتے رہیں گے اور جہاں کہیں بھی انہیں کوئی نومود لڑکا نظر آئے گا تو وہ اسے ذبح کر دیں گے۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ پھر جب دیکھا کہ بنی اسرائیل بڑی عمر کے لوگ تو طبی موت مر رہے ہیں اور بچے ذبح ہو رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اس طرح تو تم بنی اسرائیل کو فنا کر دو گے، پھر جو خدمت اور مشقت تمہاری جگہ پہ وہ لوگ کرتے ہیں وہ تمہیں خود کرنی پڑے گی۔ اس لیے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ 1 سال کے بچوں کو ذبح کریں گے اور دوسرے سال کے بچوں کو زندہ رہنے دیں گے، یعنی انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ وہ 1 سال کا گیپ ڈالیں گے اور پھر دوبارہ سے قتل کریں گے، 1 سال پھر 1 سال کا گیپ ڈالیں گے، پھر نیکسٹ سال پھر قتل کریں گے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہارون علیہ السلام کے ساتھ اس سال حاملہ ہوئی جس میں لڑکے ذبح نہیں کیے جاتے تھے، اس لیے انہوں نے بلا خوف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جنم دیا تھا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک اس کی سند ٹھیک ہے۔ عام طور پر یہاں فرعون کے خواب کا ذکر کیا جاتا ہے کہ اس نے خواب میں دیکھا تھا کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص اس کی سلطنت ختم کرنے کا باعث ہوگا، اس لیے اس نے لڑکوں کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا، مگر اس کی کچھ حقیقت نہیں۔ قرینہ قیاس یہی ہے کہ فرعون نے بنی اسرائیل کی کثرت تعداد کی صورت میں ان کے غلبے سے خائف ہو کر ظلم اختیار کیا تھا۔ آج کل بھی دنیا بھر کے کفار مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی آبادی سے سخت خائف ہیں اور لالچ اور دھمکی دے کر ہر طریقے سے آبادی کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ واقعہ جو تھا یہ 10 محرم کو پیش آیا تھا کہ جب فرعون سے نجات دلائی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تو یہود کو دیکھا کہ 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ ایک عظیم دن ہے، اس دن اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ان کے دشمن سے نجات دی، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس دن کا روزہ رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تم سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام پر حق رکھتا ہوں، چنانچہ آپ نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ وہ بھی روزہ رکھیں۔ پھر یہاں پر اب بات آتی ہے 9 محرم کے روزے کی۔ جو یہود تھے وہ 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے اختلاف رکھتے ہوئے صحابہ کرام کو 9 اور 10 محرم دونوں کے روزوں کا حکم دیا تھا، تاکہ وہ موسیٰ علیہ السلام پر حق بھی اپنا پورا کر لیں اور یہودیوں سے اختلاف بھی ظاہر کر لیں۔ یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر۔ اگر کوئی کوسچن ہو تو کمنٹ کریں، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں میرے چینل کو۔ جزاک اللہ، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔